ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم مسلمان جرنیل اور فاتح گزرے ہیں۔ وہ ایک کامیاب سپہ سالار کی حیثیت ہی سے مشہور نہیں تھے، بلکہ ان کی شرافت، رحم دلی، اعلیٰ ظرفی، وسیع القلبی اور مفتوحین کے ساتھ حسن سلوک کے باعث بھی انہیں عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف سینکڑوں جنگوں میں کامیابی حاصل کی، بلکہ 20 برس تک یورپ کی آندھیوں جیسی فوجوں کا مقابلہ کر کے انہیں شرمناک شکستوں سے دوچار کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 میں عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن اور جوانی دمشق میں گزری، جہاں انہوں نے اپنے والد امیر نجم الدین نواب اور اپنے حقیقی چچا اور مشہور سپہ سالار اسد الدین شیرکوہ سے تربیت حاصل کی۔ اس وقت کی صورتحال کی وجہ سے بچپن ہی سے ان کے دل میں صلیبیوں سے جنگ کا جذبہ پروان چڑھا، کیونکہ صلیبیوں نے اپنے علاقوں میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا اور مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی تھیں۔ 1164 میں سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی بار اسد الدین شیرکوہ کے ساتھ مصر کی مہم پر گئے اور پھر تمام زندگی حالت جہاد میں گزاری۔ سلطان کی باشعور اور عملی زندگی کا آغاز بادشاہ نور الدین زنگی کے دور میں ہوا۔ 8 جنوری 1169 کو اسد الدین شیرکوہ صلاح الدین کو ساتھ لے کر مصر پہنچے تو فاطمی خلیفہ نے اسد الدین کو اپنا وزیر اور کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا، لیکن 2 ماہ کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 32 سال کی عمر میں وزیر مقرر کر کے الملک الناصر کا خطاب دیا گیا۔ اپنے حسن انتظام اور بہترین طرز عمل سے انہوں نے عوام کے دل جیت لیے، اور جب فاطمی خلیفہ مصر کا انتقال ہوا تو وہ اس کے جانشین بن گئے۔ شام میں نور الدین محمود کے انتقال کے بعد 1174 میں اس کا 11 سالہ بیٹا ملک الصالح تخت نشین ہوا، مگر اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب وہاں انتشار پھیلا اور صلیبیوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھانا شروع کیا تو صلاح الدین نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی اور بزور شمشیر شام پر قبضہ کر لیا، مگر اس نے ملک الصالح کو برطرف نہیں کیا اور اعلان کیا کہ وہ اس کی جانب سے حکمرانی کرے گا۔ 1182 میں ملک الصالح کے انتقال کے بعد ایشیائی ریاستوں کے بادشاہوں نے شام پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی تسلیم کر لی۔ دمشق کی فتح کے بعد سلطان نے حمص اور حمات بھی فتح کر لیے اور پھر ارض شام کو صلیبیوں سے پاک کرنے کی ٹھانی، کیونکہ صلیبی حکمران رینالڈ مسلسل مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا تھا اور مسلمانوں کی بستیوں کے علاوہ ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹ رہا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین فتح کرنے اور رینالڈ کو سزا دینے کے ارادے سے 1187 میں دمشق سے روانہ ہوئے۔ صفوریہ، تبریہ اور لوبیا کے مقامات پر لڑائیاں ہوئیں اور سلطان کی افواج نے انہیں شکست دی۔ بعد میں سلطان کی فوجوں نے نابلس، جیریکو، رملہ، سیسیریا، ارسوف، جافا، بیروت اور اسکلان فتح کیے اور پھر بیت المقدس کی طرف روانگی ڈالی۔ یہاں دنیا بھر کے عیسائی فرمانروا، جاگیردار، بادشاہ وغیرہ کے علاوہ برطانیہ کا مشہور جرنیل رچرڈ بھی موجود تھا، جو اپنی بہادری کے باعث شیر دل کہلاتا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے زبردست لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی تیسری صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کی۔ دوسری صلیبی جنگ کے بعد 1099 میں عیسائیوں نے بیت المقدس میں لاکھوں مسلمانوں بشمول بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا اور ان کی املاک لوٹنے کے بعد جلا ڈالی تھی۔ اس کے برعکس جب سلطان نے تیسری صلیبی جنگ میں فتح حاصل کی تو بیت المقدس کے عام عیسائیوں کو عام معافی دے دی، البتہ فوجیوں، جوان اور توانا افراد پر جزیے کی ادائیگی لازمی قرار دے دی۔ بعض صورتوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مفلس اور کلاش افراد کا جزیہ خود ادا کیا۔ سلطان کے اس نیک سلوک سے متاثر ہو کر بے شمار عیسائی مسلمان ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اعلیٰ ترین فوجی صلاحیتوں کے علاوہ بہترین منتظم،
اور متوازن مزاج اور لائق و فائق مسلمان حکمران تھے۔ رعایا ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ سلطان نے اپنی تمام دولت رعایا کی فلاح و بہبود پر صرف کر دی تھی۔ انتقال کے وقت ان کی جملہ ملکیت 1 جوڑا، 1 ابا، 1 گھوڑا، 1 دینار اور 36 درہم تھی۔ ان کی زندگی کے آخری 5 سال مسلسل جہاد میں گزرے اور انہوں نے دوران جہاد 2 سال کے روزے بھی رکھے۔ جنگوں سے تھکان، کم خوابی اور کم خوراکی کی وجہ سے ان کی صحت شدید متاثر ہو گئی تھی۔ 20 فروری 1193 کو انہیں بخار چڑھا جو مرض الموت ثابت ہوا۔ بالآخر 4 مارچ 1193 کو اس یکتائے زمانہ مرد مجاہد کا 36 برس کی عمر میں دمشق میں انتقال ہوا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔